لوگوں نے 4 پورے پارے مکمل کیے اور 5ویں پارے کو نصف تک تلاوت کر لی۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تلاوت کی ابتدا چوتھے پارے کے شروعات سے ہوئی ہے۔ چوتھے پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہے، جو تم پسند کر رہے ہو اس میں سے خرچ کرو گے تو نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا کہ وہ صدقہ کرتے تھے، لیکن صدقے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ شکر لوگوں کو بانٹتے تھے، شوگر، چینی بانٹتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ چینی بانٹتے ہیں؟ کہا چونکہ مجھے خود چینی پسند ہے، کھانا پسند ہے، اس وجہ سے میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں پسند ہے اس میں سے صدقہ کرو تو ثواب زیادہ ملے گا، اس وجہ سے میں اس میں سے صدقہ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو چیز ہم کو پسند ہو وہ امت مسلمہ کے لیے ہم پسند کریں تو رب تبارک و تعالیٰ ثواب میں مزید اضافہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اسی پیج کے اوپر، چوتھے پارے کے پہلے ہی پیج کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا اور ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مال اور دولت رکھتے ہیں اور حج کی شرطیں پالی گئی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کریں اور حج بیت اللہ کریں۔ ظاہر ہے ہماری کوئی مجلس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کیے ہوئے پوری ہی نہیں ہو سکتی، اور کیوں نہ ہو، اگر یہ جان ہے تو نبی کا صدقہ ہے، جہان ہے تو نبی کا صدقہ ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے محسن اپنے رسول کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہم کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیتے ہیں، بلکہ ہم اس احسان کو یاد کرتے ہیں جو رسول پاک نے ہمارے اوپر فرمایا ہے۔ یہ کرم ہی تو ہے۔ انبیاء کرام یہ سوچتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ مولا اس نبی کی امت میں ہم کو رکھ دے۔ ہم نے تو دعا بھی نہیں کی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعا کے ہی ہم کو اس رسول کی امت میں جگہ عطا فرما دی۔ تو ہمارا تو حق بنتا ہے ہم رسول کا گن گائیں اور رسول پاک کے نغمات سے ہواؤں کو، فضاؤں کو معطر کر دیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا صحابہ تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیا ہر سال حج فرض ہو گیا یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے سکوت اختیار کیا، کچھ نہیں بولے۔ وہ پھر سے کہتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے مسلمانوں کے اوپر اور ہم لوگوں کے اوپر؟ میرے آقا خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہی صحابی پھر کہتے ہیں حضور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے، تو میرا استفسار یہ تھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔
میں نے سکوت اختیار کیا تاکہ حج مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض نہ ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور، اتنی قوت اور اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کے لیے رسول کی زبان کھل جائے رب تبارک و تعالیٰ اس کو قانون شریعت بنا دیتا ہے۔ وہ مالک و مختار ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول کی عظمت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد تفصیل بیان نہیں کرنا ہے، ان واقعات کے ضمن میں کچھ حکایتیں اور کچھ ایمان افروز باتیں پیش کرنا ہوتی ہے، اس وجہ سے کچھ باتیں اس میں سے پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 53 سال رہے۔ کتنے سال؟ اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو ہمارے اور آپ کے آقا مدینے تشریف لے آئے، اور حالات بڑے ناگفتہ بے رہے۔ ظالموں نے، کافروں نے رسول پاک کو قتل کرنے کی سازش بھی رچی ہوئی تھی اور انجام بھی دینا چاہا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور بچایا۔ نبی پاک مدینے تشریف لے آئے، لیکن ظالموں کو یہ اچھا نہ لگا اور ظالموں نے ایک فوج تیار کی اور مدینہ پہنچ گئے تاکہ رسول پاک اور ان کے صحابہ کے ساتھ جنگ کی جائے۔ یہاں پر یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، کشمکش نہ رہے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں تاکہ تلوار نہ اٹھانا پڑے، اور یہ مکے کے کافر خود مکے سے چل کر مدینے جا رہے ہیں تلوار اٹھا کر تاکہ جنگ کریں۔ بتاؤ، مسلمانوں نے جنگ کی ابتدا اور آغاز کی تھی یا کافروں نے کی تھی؟ ضرور یقینی بات ہے مسلمانوں نے نہیں کی تھی، اور جب جنگ تھوپ دی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور بدر کے میدان میں تشریف لے آئے۔ بدر پہلا معرکہ ہے اسلام کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک بھی رہے، اور آپ کے تقریباً 313 صحابہ اس جنگ میں شریک رہے۔ اور اس جنگ کی عظمتوں کا کیا کہنا، اللہ رب العزت نے ابتداءً فرشتوں کو نازل فرمایا اور پھر اس فرشتوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، ایک طرف 1000 کا لشکر ہو، 1000 لوگ ہوں جن کے پاس تلواریں بھی ہوں، گھوڑے بھی ہوں، ساز و سامان اور اونٹ کی بھرمار ہو، اور وہ لڑنے آئے ہوئے ہوں، اور اس طرف مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے بھی تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، چند اونٹ ہیں، چند گھوڑے ہیں، نہتھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے نام پر اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے رسول پاک کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے جنگ کے میدان میں کود گئے۔ یہ ہے صحابہ کا کردار، اور جب صحابہ نے اپنے حوصلے عزم کا مظاہرہ کیا، میرے آقا نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ تم موت سے دوچار ہو جاؤ گے، تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہے تو تم جا سکتے ہو، لیکن ہم اسلام کے کلمے کو بلندی تک لے جانا پسند کریں گے، اس وجہ سے ہم ان کافروں سے ضرور مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کا حوصلہ اور عزم دیکھیں۔ صحابہ نے کہا، حضور ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑنے والے ہیں۔ حضور ہماری
خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے گا۔ اور جب یہ حزم، یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ قوت صحابہ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ کتنے؟ 3000 فرشتے نازل ہوئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ رب العزت نے 5000 اور فرشتے نازل فرمائے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور پھر آگے آتا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ وہ ایسے آ رہے تھے کہ لوگ ان کے گھوڑوں کے ہنہناہٹ کی آواز بھی سن رہے تھے، اور ان پوری فرشتوں کی جماعت کی قیادت کر رہے تھے سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ہمارے حوصلے چونکہ ٹوٹ گئے ہیں، ہم کمزور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے حوصلے اسی طرح سے بڑھ جائیں تو مدد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میں مختصراً عرض کر دوں، حضور میں نے ایک ظالم کو مارنا چاہا اور تلوار جیسے ہی میں نے پیچھے کیا کہ اس کی گردن اڑا دوں، حضور کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی میری تلوار اس کے گردن تک پہنچی ہی نہیں ہے کہ اس کی گردن جدا ہو گئی۔ میرے آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، صحابی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری تلوار اس ظالم کی گردن پر پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے کی تلوار پہنچ گئی اور اس نے اس کو فنا فی النار کر دیا۔ یہ ہے مقام میرے اور آپ کے آقا کا، اور یہ ہے منزلت صحابہ کی کہ صحابہ نے کہا ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن کبھی ہم پسپا نہیں ہوں گے، ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان بھی آپ کا صدقہ ہے اور یہ جہان بھی آپ کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کیا؟ جان ہے تو جہان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت کم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہم کو اور آپ کو سحری میں بھی اٹھنا ہے، پھر کچھ نہ کچھ چیزیں ہم آپ کو فجر میں بھی بتاتے ہیں، اس وجہ سے کچھ چیزیں ابھی لے لیجئے اور انشاءاللہ کچھ باتیں اور فجر میں آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے محبوب، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو اتنا رقیق القلب بنایا ہے، اتنا پیارا بنایا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ زندگی بھر غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے اس یہودی بچے کا واقعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ اس یہودی بچے نے، نوجوان بچے نے دیکھا تھا، اور نوجوان بچے نے دیکھا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق ہوا، ایسا دیوانہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا، جب تک رسول پاک کی زیارت نہ کرتا اس کو سکون میسر نہ آتا۔ یہودی باپ نے کہا بیٹا
وہ محمد ہیں، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے۔ بیٹے نے کہا ابا دل نہیں لگتا، جب سے محمد عربی کی صورت دیکھی ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، جب ان کو دیکھتا ہوں سکون میسر ہوتا ہے۔ شدت بڑھا دی گئی، بچے کو گھر میں قید کر دیا گیا اور بچے کی حالت بگڑتی گئی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بچہ موت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جب موت کے قریب پہنچ گیا، باپ نے یہ دیکھا کہ اب بچہ ہاتھ سے جانے والا ہے، تو باپ نے پھر کہا بیٹے آخری اگر کوئی آرزو ہو تو بتا دو۔ تو اس بیٹے نے کہا ابا جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنا دل دے دیا ہے، ان کا آخری دیدار ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سوچو بندے کے پاس نہ تو سجدہ ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ایون ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ سرکار کا دیوانہ ہے۔ باپ دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ابھی رسول پاک سے کچھ کہتا ہے کہ رسول پاک خود تیار ہو کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تم بلانے آئے ہو، چلو میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام کو لیا میرے آقا نے اور صحابہ کرام کی جھرمٹ کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا اس ننھے یہودی بچے کے پاس پہنچے۔ بچہ جب رسول پاک کو دیکھتا ہے تو جیسے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے بچے سے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا حضور بہت ہو گیا، اب یہ چاہتا ہوں کہ یہ جان جائے تو اسلام کی راہ میں جائے، اب یہ چاہتا ہوں کہ یہ جان جائے تو مومن ہونے کی حالت میں جائے۔ کہا تو پھر دیر کس بات کی ہے، پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ادھر کلمہ شہادت پڑھی ہے اور ادھر جان آخری کے حوالے کر دیا۔ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے کے باپ نے کہا حضور یہ آپ کی امانت ہے، جس طرح سے مسلمان اپنے مراسم کے اعتبار سے اپنے مرحومین کی عزت کرتے ہوئے اس کی تدفین کرتے ہیں، میرے بیٹے کو بھی تدفین کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند نصیبہ ہوگا اس بندے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے صاحبزادے کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، اور پھر میرے آقا نے صحابہ کی جھرمٹ میں خود نماز جنازہ پڑھائی اور کہا جس کو دیکھنا ہو کہ کسی کے بندے کے پاس روزے بھی نہیں، نمازیں بھی نہیں، حج و زکوٰۃ کا کوئی ذخیرہ نہیں، لیکن رسول پاک کی محبت آ گئی تو ایمان کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دیکھ لے اس بندے کو، اب دیکھ لو رسول پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھیں گے ہمارے اور آپ کی آقا کی عظمت کو، جنہوں نے رسول پاک کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم و جابر، بڑے سے بڑے شیطان صفت انسان بھی جب رسول پاک کو دیکھا کرتے تھے تو پھر وہ رسول پاک کے ایسے دیوانے ہو جاتے تھے کہ پھر ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بس وہ یہی کہتے نظر آتے تھے سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ ایک صحابی ہیں، ایمان نہیں لے آئے، گرفتار کیا گیا، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے، گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ 2 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صبح کے وقت آئے، دودھ پیش کیا۔ آپ سوچو کسی قیدی کو دودھ پیش کرنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔
قیدیوں کو کے ساتھ کس طرح سے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے دنیا میں، دنیا جانتی ہے، لیکن ہمارے آقا کا اخلاق اتنا کریم ہے کہ میرے آقا دودھ پیش کر رہے ہیں، اور جو قیدی ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کہتا ہے اے محمد اگر دنیا میں کسی کا چہرہ سب سے زیادہ میری نگاہ میں ناپسندیدہ ہے تو وہ تمہارا چہرہ ہے۔ معاذ اللہ ہے، کافر تھا، کفر کی نحوست بھری ہوئی تھی، اور اسی نحوست کی بولی بول رہا تھا۔ میرے آقا مسکرائے، دودھ پیش کیا اور کہا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو دودھ پیش کرتے ہیں، تم پیو تمہاری مرضی، نہیں پیو تمہاری مرضی۔ میرے آقا آگے گزر گئے، دوسرا دن آیا، پھر آقا نے دودھ پیش کیا، پھر وہی بات کہی۔ تیسرا دن ہے جب میرے آقا نے دودھ پیش کیا تو صحابی قدموں پہ گر گئے اور کہا حضور بہت ہو گیا، ہم پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کسی کا چہرہ میری نگاہوں میں ہے تو وہ آپ کا ہے، حضور میری خطا تھی مجھے معاف کریں۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی کا سب سے زیادہ چہیتا چہرہ ہے تو اللہ کی قسم وہ آمنہ کے لال کا ہے، مدینے کے تاجدار کا۔ حضور اب اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے، کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی شان۔ اگر اس طرح سے قرآن پڑھ کے اور احادیث طیبہ کے ضمن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، ہمیں امید قوی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں رکھنے کی بنیاد پر یا نحوست کی بنیاد پر، اپنے شقاوت قلبی کی بنیاد پر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں ہمارے آقا کی ان کے نگاہوں کے سامنے پیش کی جائے تو یقیناً وہ بھی یہ کہتے نظر آئیں گے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندگی اور ان کی محبت کے ساتھ ہی ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا تعالی اپنے فضل و کرم سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، مولا جو اولاد کی دولت چاہتے ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کی دعاؤں آرزوں تمناؤں کو پورا فرما، مولا ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی ہم سبوں کو زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی